السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری خواتین کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر شوہر دوسری شادی کر لے تو پہلی بیوی کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیا کرے۔ معزز سامعین، اس حوالے سے سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو خوب اچھی طرح اور مکمل سمجھ لیں۔ اگر اس مسئلے کو آپ ادھورا سمجھیں گے تو آپ غلط قدم اٹھا بیٹھیں گے اور پھر دنیا اور آخرت کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ نے، اسلام نے مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس 4 کی اجازت کے ساتھ شریعت نے جو ایک بنیادی شرط رکھی ہے، اس شرط کو اکثر مرد بھول جاتے ہیں۔ وہ صرف اتنا یاد رکھتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیاں ہیں، نماز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، عقیدہ توحید کا پتہ نہیں ہوتا، صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ خیر، اسلام نے جو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس کے ساتھ ایک جو بنیادی شرط رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم 2 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، تو فواحدہ، ایک کرو، پھر دوسری کی طرف نہ جاؤ۔ تو یہ بنیادی شرط ہے عدل و انصاف۔ اور اسی طرح شریعت مطہرہ نے شوہر کے، مرد کے ذمے عورت کا نفقہ بھی لگایا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوسری شادی کرنے والا شخص مالی اعتبار سے تھوڑا سٹرونگ ہو، مضبوط ہو، وہ اپنی بیوی کے اخراجات پورا کرنے کی حیثیت رکھتا ہو۔ اگرچہ کہ غریب شخص بھی دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ پہلی کے اخراجات ہی پورے نہیں کر رہا اور پھر دوسری کے لے کے آ رہا ہے، پھر اس کو بھی تنگ کرنا چاہتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ مال استطاعت ہو، صحت مند ہو، حقوق زوجیت جو ہے وہ ادا کر سکتا ہو 2 بیویوں کے۔ اور تیسری شرط جو میں نے پہلے نمبر پہ بیان کر دی ہے کہ دونوں میں ہر اعتبار سے عدل کر سکتا ہو۔ اب جس مرد کے اندر یہ 3 خصوصیات خاص طور پر پائی جاتی ہیں، تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اسے نہ پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی رشتہ دار سے اجازت لینے کے لیے شریعت نے اس کو پابند کیا ہے۔ اگرچہ کہ شریعت نے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کو یا کسی رشتہ دار کی اجازت کو شرط نہیں قرار دیا، ضروری نہیں قرار دیا، لیکن آج کل کے ماحول اور معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس چیز کا خیال کیا جائے تو یہ انتہائی بہتر ہے دوسری شادی کرنے والے شخص کے لیے، تاکہ اس کی زندگی بعد میں ذلیل نہ ہو جائے، وہ اس کی زندگی سے سکون ختم نہ ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ وہ پہلی بیوی کو دوسری شادی کرنے سے پہلے اعتماد میں لے، اس کو یہ یقین دلائے کہ وہ اس کی محبت میں کمی نہیں کرے گا، اس کے حقوق ادا کرنے میں کمی نہیں کرے گا، دونوں کے اندر عدل کرے گا اور تمام اعتبار سے دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش پوری کرے گا۔ جب پہلی بیوی کو اعتماد میں لے لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ بعد میں جو معاملات کھڑے ہوتے ہیں، آج کل عدالتیں بھری ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں اس پہلی بیوی کو جس کو اپنے دوسرے شوہر کی شادی پر اعتراض ہے، یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو میں نے خصوصیات بتائی ہیں، اگر مرد کے اندر، شوہر کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں اور وہ دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے یا اس نے دوسری شادی کر لی ہے، تو پہلی بیوی کو چاہیے کہ جو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اللہ کی اس اجازت پر راضی ہو جائے اور اس رضا کو مانتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے اور اپنی سوکن کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ یہاں وہ یہ دیکھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے صحابی کا رشتہ بھیجا، والدین نے انکار کرنا چاہا۔ جب اس لڑکی کو معلوم ہوا کہ یہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو اس نے فوراً اپنے والدین سے کہا، آپ یہ نہ دیکھیے کہ یہ کون آیا ہے، یہ دیکھیے کہ اسے بھیجا کس نے ہے۔ اگر یہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو چاہے یہ کالا ہے یا جیسا بھی ہے، مجھے منظور ہے۔ تو آپ بھی اللہ کی رضا کو شامل رکھیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص دوسری شادی تو کرتا ہے لیکن نہ پہلی بیوی کے صحیح حقوق ادا کرتا ہے یا نہ دوسری کے صحیح حقوق ادا کرتا ہے، یا اگر پہلی کے ساتھ محبت نہیں کرتا، دوسری کے ساتھ محبت کرتا ہے، یا دونوں میں کسی بھی اعتبار سے عدل نہیں کرتا، تو پھر یہ شادی کر کے گناہ گار ہوگا، اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر شوہر عدل و انصاف نہیں کرتا، ظلم و زیادتیاں کرتا ہے، پہلی بیوی وہ یہ سمجھتی ہے بھی کسی بھی اعتبار سے اب اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، تو شریعت نے اس کو خلا لینے کی اجازت بھی دی ہے۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ حسن سلوک کو برقرار رکھے اور اپنے اس رشتے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اور اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے
تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل باب الاسلام انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔